حدیث نمبر 266 266 عن حطان بن عبد اللہ الرقاشی، حضرت حطان بن عبد اللہ الرقاشی روایت کرتے ہیں۔ کون ہے صاحب حطان؟ نام لکھیے حطان۔ آج کی یہ ایک روایت پڑھ کے روک لیتے ہیں سبق، بڑی روایت ہے، ایک پڑھ لیتے ہیں، ایک پیج کی حدیث ہے۔ میں سمجھتا شاید واللہ اعلم یہ کتاب کی سب سے بڑی روایت ہوگی یہ۔ حطان بن عبد اللہ، حطان بن عبد اللہ الرقاشی، الرقاشی البصری بھی کہہ سکتے ہیں آپ، بصرہ کے رہنے والے تھے اور آپ تابعی ہیں۔ تاریخ وفات ان کی نہیں ملی، صرف اتنا ملا کہ یہ عبد الملک بن مروان جب بادشاہ تھا اس وقت آپ کا انتقال ہو، یعنی وہ زمانے تک آپ جیے ہیں۔ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں آپ کی وفات ہوئی، تاریخ وفات نہیں ملی، غالباً نہیں لکھی ہوئی ہے کتابوں میں۔ تو حطان بن عبداللہ الرقاشی روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں صلیت مع ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ صلاۃً، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں ایک نماز پڑھا۔ ان کے بارے میں ہم لکھ چکے ہیں، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، سینئر صحابہ میں سے ہے۔ ان کے ساتھ میں نے ایک مرتبہ نماز پڑھی۔ فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم، بس جب نماز پڑھے، کھڑے رہے، قرآن کی تلاوت کیے، رکوع کرے، سجدہ کرے، سب کچھ کر کے جب تشہد میں آ گئے، ابھی سلام نہیں پھیرے تھے، جب ہم قاعدے میں تھے بالکل آخر میں تشہد پڑھ رہے تھے، اس وقت ایک آدمی نماز کے دوران بولا، کیا بولا؟ اقرت الصلاۃ بالبر والزکوٰۃ، نیک طریقے سے پوری پاکیزگی اور صفائی کے ساتھ نماز بہترین طریقے سے ادا ہو چکی ہے۔ تشہد کے ٹائم پہ ابھی سلام نہیں پھیرا گیا، مطلب وہ ان افراد میں سے تھا جن کو نماز کا صحیح طریقہ نہیں معلوم تھا۔ تو جب نماز ختم پہ تھی، جب سب لوگ بیٹھ گئے تو اس کو اندازہ ہوا کہ شاید نماز ختم ہو گئی، ابھی سلام پھیرنا باقی تھا۔ اس نے کہہ دیا کہ بہت اچھے ڈھنگ سے، بہت پاکیزہ اور بہت اچھی عبادت، شاندار نماز ہو چکی ہے۔ قال، حطان کہتے ہیں فلما قضى ابو موسیٰ الصلاۃ وسلم انصرف، حطان کہتے ہیں جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نماز ختم کیے اور سلام پھیرے تو وہ پلٹ کر کہا انہوں نے ایکم القائل کلمۃ کذا و کذا، یہ کون بولا یہ نماز کے بیچ میں؟ نماز میں جب تشہد چل رہا تھا تو نماز اچھی ہو گئی، پاکیزہ ہو گئی، اچھے ڈھنگ سے ہو گئی، کس نے کہا؟ قال فارم القوم، سو پوری قوم خاموش ہو گئی، تھوڑا سا ڈر بھی لگا ہوگا، پوری قوم ایک دم سکتہ طاری رہا۔ ثم قال ایکم القائل کلمۃ کذا و کذا، پھر حضرت ابو موسیٰ دوسری مرتبہ پوچھے کہ یہ اس طرح سے کس نے کہا؟ فارم القوم، قوم پھر خاموش ہو گئی، کسی نے جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں لعلک یا حطان قلتها، اے حطان تم نے تو نہیں کہا یہ جو نماز میں ایسا؟ میں نے کہا، حطان کہتے ہیں ما قلتها، میں نہیں بولا یہ۔ وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَن تَبْكَعَنِي بِهَا، اور میرے کو ایسا ڈر ہوا کہ ابو موسیٰ جو ہے ابھی مجھے خوب ماریں گے۔ وہ ڈر گئے، پتہ نہیں کیوں ڈرے ایسا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں بھی مارنا نہیں تھا اور صحابہ کرام بھی ایسے معاملات میں کبھی مارتے نہیں تھے، لیکن شاید ان کو اس وقت تک نہیں معلوم تھا۔ تو لقد رہبت ان تبکعنی بہا، تبکعنی یہ بکعن ایک نیا لفظ آیا، اس کو کہتے ہیں کہ مارنا اور خوب مارنا، بار بار مارنا، خوب مارنے کو بکعن کہتے ہیں۔ تو میں ڈر گیا کہ آپ خوب میرے کو ماریں گے۔ فقال رجل من القوم، تو قوم میں سے جو مصلیاں تھے ان میں سے ایک شخص بولا انا قلتها، میں بولا یہ بات، ولم ارد بها الا الخیر، اور میری نیت بہت اچھی تھی بولتے وقت، میرا مقصد نماز ڈسٹرب کرنا نہیں تھا، میں اچھی نیت سے بولا کہ یہ نماز اچھے ڈھنگ سے ہو گئی۔ فقال ابو موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اما تعلمون کیف تقولون فی صلاتکم، تم کو نہیں معلوم نماز کے اندر کیا کہنا ہوتا ہے، کیا نہیں کہنا ہوتا ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبنا فبین لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خطاب فرمائے اور ہمارے لیے ہماری سنت یعنی کیسا عمل کرنا ہوتا ہے بتائے، اور ہم کو ہماری نماز سکھائے۔ فقال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، اے صحابہ، اے لوگو، جب تم نماز پڑھو تو اپنے صفوں کو سیدھی ترتیب دو۔
ثم لیؤمکم احدکم، پھر تم میں سے کوئی ایک بندہ آگے بڑھ کر تمہاری امامت کرے، فاذا کبر فکبروا، پس وہ جو امامت کر رہا ہے وہ بندہ جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، اور اگر امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ دیکھو یہاں پر کیا ثابت ہو رہا کہ تم بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھو نہیں فرما رہے، اگر امام سورہ فاتحہ پڑھ لے تو تم کیا کہو؟ آمین کہو۔ یجبکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ جیسا کہ میں ایک اضافہ چیز بتاتا ہوں، آمین کا معنی ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہو، جیسا امام صاحب نے کہا ہے ایسا ہی ہو، آمین۔ اس لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم پر رحم فرما، پبلک کہتے ہیں آمین، آمین کا مطلب ہوتا ہے ایسا ہی ہو۔ تو فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سورہ فاتحہ اللہ کی تعریف ہے اور باقی حصہ دعا ہے، تو یہ جب آپ پڑھیں سورہ فاتحہ امام پڑھے تو تم آمین کہو، یجبکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، پس جب امام اللہ اکبر کہے اور رکوع میں جائے تو تم بھی اللہ اکبر کہو اور رکوع میں چلے جاؤ۔ دیکھیے آپ تلاوت کے وقت تم بھی تلاوت کرو نہیں فرمائے، لیکن تکبیر کے وقت کہے کہ جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو اور رکوع میں چلے جاؤ۔ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ، پس بے شک امام تم سے پہلے رکوع کرے گا اور تم سے پہلے اٹھے گا، امام سے پہلے رکوع میں نہیں جانا، امام سے پہلے اٹھنا نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلک بتلک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ساتھ یہ ہے، اس کے ساتھ یہ ہے، کیا ہے اس کے ساتھ؟ یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ساتھ آمین ہے۔ یہ عمل امام یہ عمل کرے تو تم کو یہ عمل کرنا ہے، امام اللہ اکبر کہے تو تم کو یہ عمل کرنا ہے، اس طرح سے۔ پھر آگے فرماتے وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ، اگر امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، تو تم کیا کہو؟ اللہم ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد حمدا طیبا مبارکا بھی کہہ سکتے ہیں، بہت سارے تسبیحات ہیں، مقصد اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ربنا لک الحمد کہو، یسمع اللہ لکم، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہاری بات سنے گا۔ اب یہاں سے ابو موسیٰ اشعری اپنا جملہ اضافہ کرتے ہیں، جملہ معترضہ آ رہا ہے، یہاں تک حضور کا فرمان تھا جی، یہاں پر کتاب کے اندر ایک ڈاٹ بھی ڈالے، دیکھیے یہ ڈاٹ سے لے کر اب حضرت ابو موسیٰ اپنی طرف سے کہتے فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، پس بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے زبان سے یہ الفاظ فرما دیا ہے، یعنی نبی کی زبان پہ اللہ تعالیٰ یہ الفاظ جاری کر دیا، کیا؟ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کا سنے گا جو اس کی تعریف کرتا ہے، جو اللہ کی حمد بیان کرے اللہ اس کو سنتا ہے۔ تو تم کیا کرو؟ تم کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر حضرت ابو موسیٰ اشعری کا جملہ مکمل ہو گیا، جب کوئی سمع اللہ لمن حمدہ کہے اللہ سنتا ہے اس کی جو اس کی تعریف کرے، تو تم کیا کہو؟ ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیری تعریف ہے، یہ الفاظ کہنا ہوتا۔ پھر یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ شروع ہوتے وہ دوسرے ڈاٹ کے بعد سے، وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا، جب امام اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے تو تم بھی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاؤ۔ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ، پس بے شک یاد رکھو کہ امام تم سے پہلے سجدہ کرے گا۔ یہ اس میں تھوڑا گڑبڑ ہوتی ہے، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب خشوع و خضوع میں رہتے ہیں یا امام صاحب تھوڑے ضعیف رہتے ہیں تو وہ سجدہ آہستہ آہستہ جھکتے ہیں، بھئی ان کی کمر اور گھٹنے اتنا ہی ساتھ دیتے، وہ آرام سے سجدے میں جاتے اور مصلی پہلے پہنچ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امام صاحب ابھی سجدے میں سے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے، وہ ابھی اٹھتے نہیں، مصلی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ اس کے لیے ہم طریقہ کیا بتائیں؟ اللہ اکبر کا رے سننے کے بعد حرکت میں آنا، اس سے پہلے نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا فَتِلْكَ بِتِلْكَ، امام کے یہ عمل کے ساتھ تم کو یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ، اور جب امام قعدے میں ہوگا، فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ، جی جب امام قاعدے میں بیٹھ جائے، تشہد والے قاعدے میں جب بیٹھ جائے تو تم میں سے ہر آدمی کا یہ قول ہونا چاہیے، یہ الفاظ سے اس کو شروع کرنا چاہیے، التحیات الطیبات الصلوات للہ،
تھوڑا ترتیب یہاں پر الگ ہے، مختلف الفاظ ہے تشہد کے، یہ بھی الفاظ ہیں ہم جو پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس طرح سے پڑھتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ التحیات الطیبات الصلوات للہ، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رواہ مسلم وابن حبان۔ اتنا یہ تشہد پڑھنا ہے۔ تشہد کا معنی میں آپ کو تھوڑا سا ترجمے کے لیے بول دیتا ہوں۔ التحیات، تحیات اور طیبات اور صلوات، یہ تین چیزوں کو استعمال کیے ہیں۔ تحیات کہتے ہیں قولی عبادتیں، تحیات کا معنی ہوتا ہے وہ عبادت جو آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، جی حدیث شریف پڑھتے ہیں، جو بھی اچھے کام آپ زبان سے کرتے ہیں اس کو تحیات بولیں گے۔ اور الطیبات کہیں گے وہ اچھا مال جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ طیبات، طیب پاکیزہ چیز کو کہتے ہیں طیب۔ الطیبات سے مراد کیا ہے؟ یعنی علماء نے اس طرح سے اس کی تشریح کی ہے، تحیات وہ اچھی باتیں جو آپ کیا کہتے ہیں اطاعت میں، خدا کی اطاعت میں جو اچھی بات کہیں وہ التحیات ہے، جو اللہ کی راہ میں آپ خرچ کرتے ہیں اس کو طیبات کہتے ہیں، اور صلوات کہتے ہیں وہ اچھے کام جو آپ اپنی باڈی سے کرتے ہیں، یعنی رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، یا کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، کسی کو رستہ کراس کراتے ہیں، کہیں صفائی جو نیک کام باڈی سے کریں اسے صلوات کہیں گے، اور جو نیک کام زبان سے کریں گے اسے تحیات کہیں گے، اور جو نیک کام اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے جو مال خرچ ہوتا ہے اسے الطیبات کہیں گے۔ السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھا جائے، یعنی بعض لوگ ایسا تصور کرتے ہیں کہ حضور کا خیال نماز میں نہیں لا سکتے ہیں، یہ بہت بڑی ان کی غلط فہمی ہے، اور ان کے یعنی بعض اہل علم سے بھی ایسا ہو گیا، یعنی بہت بڑے اہل علم ہیں لیکن اس مسئلے میں پتہ نہیں کیوں جہالت آ گئی ادھر۔ السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، یعنی نماز پورے تصور کے ساتھ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں، اللہ کے سامنے اٹھ رہا ہوں اور اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، اس کے بعد کہیں السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی۔ یہاں پر مکمل طریق سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کر سکتے ہیں اور یہ یقین کر سکتے ہیں کہ ہمارا سلام اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا رہا ہے، ہمارا سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سن رہے ہیں۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر اللہ کا سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں آپ پر نازل ہو، یہ کہیں۔ پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر یہ کہے کہ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے سارے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود اور خدا نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم اور امام ابن حبان نے روایت کیا ہے۔